हमबर्ग के प्यारे लोगों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमबर्ग में 28 अगस्त से 25 सितंबर 2021 तक 50% इंसिडेंट्स का इतलाक होगा। हम आपको ज़रूरी कवानीन फ्राहम करते हैं और उनकी मालूमात फ्राहम करते हैं। ज़्यादा ख़तरे वाले इलाके और वायरस की मुख्तलिफ इक़साम वाले इलाकों में फ़र्क है। हमारे लिए इस बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि वायरस ज़्यादा ख़तरनाक है या जहाँ वायरस ज़्यादा फैला हुआ है वो इलाका ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी तक कुछ ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहाँ पर वायरस तो फैल रहा है, लेकिन तशवीश की बात यह है कि हम अभी तक उन इलाकों की निशानदही ही नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ वायरस की जो इकसाम हैं इनकी रोकथाम या इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन या तो है ही नहीं या फिर बहुत महदूद मकदार में मौजूद है। ख़ास पार्टीज़, रेस्टोरेंट्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अब नए निज़ाम मसलन 3G और 2G रसाई का निज़ाम 2G रसाई का निज़ाम फ़िलहाल hamburg में मौजूद है। पार्टीज़ या फिर रेस्टोरेंट्स की इंतज़ामिया इस के पास इसका इख्तियार है कि वो इन दोनों में से कौन सा जो निज़ाम है उसका इतलाक़ करते हैं या उसका इंतखाब करते हैं। 3G का मतलब सिर्फ ऐसे लोग दाखिले के मजाज होंगे जिनको 2 बार तमाम कंपनीज की वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लग चुका है, हत्ता कि जॉनसन एंड जॉनसन का भी, या उन लोगों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव है, या फिर वो लोग जिनको एक बार कोरोना हो चुका है और वो क्वारंटाइन की मुद्दत गुजार चुके हैं। 3G पर मज़ीद इन पाबंदियों का इतलाक़ रहेगा, जैसे कि आपसी फासला बरकरार रखना होगा, फेस मास्क लगाना होगा, लॉकडाउन की औकात टाइमिंग शॉपिंग के औकात में शॉपिंग एरियाज़ जो हैं उनमें एरिया के मुताबिक यानी रकबा के मुताबिक जो है ख़रीदारों की तादाद का तयन किया जाएगा या फिर महदूद इंसान उस एरिया में दाखिल हो सकते हैं। 2G का मतलब सिर्फ ऐसे लोग दाखिले के मिजाज होंगे जिनको मुकम्मल वैक्सीन लग चुकी है या फिर वो कोरोना के मरीज़ रहने के बाद पूरे सेहतयाब हो चुके हैं। एक हिस्से अभी तक की पाबंदियों का कुछ हालत में हटाया जा सकता है। मसलन जो पाबंदियों का जो एक हिस्सा है या कुछ हिस्सा है वो कुछ ख़ास हालात में हटाया जा सकता है। अगर एहतियाती तदाबीर पर पूरा अमल किया जा रहा हो तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तमाम शामिलीन या तो मुकम्मल वैक्सीनेटेड हैं या वैक्सीन लगवा चुके हैं या कोरोना से मुकम्मल सेहतयाबी हासिल कर चुके हैं। इन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए फिर ये अपनी सर्विसेज दे सकती हैं, या जैसे कि ख़ास पार्टीज़, सर्विसेज, सकाफ़ती अदारे, सैर व सियाहत के शोबे के और साथ साथ रेस्टोरेंट्स। 2G निज़ाम के तहत डांस क्लब्स और डिस्को दोबारा खोले जा चुके हैं और वहाँ डांस की इजाज़त होगी। 2G निज़ाम के तहत रेस्टोरेंट्स, पार्टी सेंटर्स एंड में मेहमान कवानीन में कुछ नरमी पे अमल करते हुए शामिल हो सकते हैं। आपसी फासला बरकरार रखना लाजमी होगा। कमरों यानी बंद एरियाज के अंदर भी बैठा जा सकता है और तमाम टेबल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग 2G निज़ाम को इस्तेमाल करते हैं उनके लिए लाजमी होगा कि वो अपने पास कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड या फिर मुकम्मल सेहतयाबी का सर्टिफिकेट रखें और दाखिले के वक्त इंतज़ामिया को चेक करवाने के पाबंद होंगे। 18 साल के नीचे की उम्र के लोग जो हैं वो इन पाबंदियों से में शामिल नहीं होंगे, वो इन पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। अगर आप किसी रेस्टोरेंट या पार्टी सेंटर के मालिकान या आपको पब्लिक सर्विस मुहैया करनी है तो आपको ऐसी सूरत में मतलूबा सरकारी अदारे को इस बात की यकीन दहानी करवानी होगी कि आप सिर्फ और सिर्फ सेहतयाब और मुकम्मल वैक्सीनेटेड लोगों को ही सर्विस मुहैया करेंगे।
اور اس کے آپ مکمل پابند ہوں گے۔ اس بارے آپ آن لائن بھی اس ویب سائٹ www.hamburg.de/2-Zugangsmodelle-Anzeige/ سے متعلقہ ادارے کو انفارم کر سکتے ہیں۔ آپ 2G نظام کے مطابق تب سروس دے سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس اجازت نامہ نہ ہوگا۔ آپ اجازت نامے کے بعد 2G سروسز جو ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں۔ 2G نظام مکمل حفاظت ہے کیونکہ اس میں وائرس لگنے کا خطرہ کم سے کم ہے اگر حاضرین میں صرف مکمل صحت یاب اور ویکسینیٹڈ لوگ ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی ان کے اندر وائرس لگنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، یا وہ لوگ جن کے پاس کورونا نیگیٹو رپورٹ ہوتی ہے، یا یہ لوگ وائرس کے زد میں آنے سے مکمل محفوظ نہیں ہوتے۔ مذہبی تہواروں اور میت کی تدفین کی صورت میں یا پھر صنعتی میلوں اور نمائشوں میں بھی شاملین کے لیے قوانین میں پابندی کی گئی ہے۔ جو ایسی صورت میں جو قوانین ہیں ان میں تھوڑی چھوٹ دی گئی ہے۔ اگر دوران تقریبات 2G نظام پر مکمل پابندی سے عمل کیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ ایسی تقریبات میں شاملین صرف اور صرف ایسے لوگ ہیں جو کہ مکمل ویکسینیٹڈ ہیں یا ان کے پاس صحت یابی کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، یا پھر وہ ابھی 18 سال کی عمر سے کم ہیں۔ ڈانس پارٹیز 3G نظام کے تحت ڈانس کلبز، ڈسکو یا پھر بند کمروں میں ڈانس کی اجازت نہ ہوگی۔ ڈانس پارٹیز جو کہ اوپن ایریاز میں منعقد ہوں ان کو ان قوانین کی پابندی کرنا ہوگی۔ صاف ستھرائی کے بنیادی اصول پر پابندی، تحفظی نظام اور کورونا نیگیٹو رپورٹس اور شاملین کا نام پتہ کا اندراج لسٹ میں کرنا لازمی ہوگا۔ ایسی پارٹیز میں زیادہ سے زیادہ 250 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر شاملین میں ایسے لوگ ہیں جو صرف مکمل ویکسینیٹڈ ہیں، یا پھر ان کے پاس صحت یابی کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، یا پھر وہ لوگ جو 18 سال کی عمر سے کم ہیں، ایسے لوگوں کو آپسی فاصلہ برقرار رکھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اوپن ایریاز میں زیادہ سے زیادہ 750 لوگ اور انڈور یعنی بند کمروں میں زیادہ سے زیادہ 150 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ انڈور پارٹیز میں شاملین کو میڈیکل فیس ماسک لازمی لگانا ہوگا۔ اگر مہمان اپنی کرسی یا اپنی نشست پر بیٹھے رہتے ہیں، یا کہ ان کی جو ٹیبل ہے جس پہ وہ کھڑے ہیں وہاں پہ وہ ایک جگہ پہ ہی موجود رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو فیس ماسک لگانا لازمی نہ ہوگا۔ ٹرپس یا گروپس میں سفر کی صورت میں ایک ہی کنڈرگارٹن یا اسکول کے بچوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ سٹے والی جگہ پر اگر مختلف سکولز یا کنڈرگارٹن کے بچے رہائش پذیر ہیں تو ایسی صورت میں ان کو آپسی فاصلہ برقرار رکھنا لازمی ہوگا۔ اگر ان گروپس میں کوئی ایک انسان کورونا پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کو باقی تمام گروپس کے بچوں سے علیحدہ رکھنا ہوگا تاکہ دوسرے لوگ محفوظ رہ سکیں۔ کھیلوں کی تقریبات اور سامعین، ایسی تقریبات میں شاملین اگر تو 2G نظام میں آتے ہیں تو ان کو آپسی فاصلہ برقرار رکھنا لازمی نہیں ہوگا۔ انڈور ایریاز میں شاملین زیادہ سے زیادہ 1300 اور اوپن ایریاز میں زیادہ سے زیادہ 2000 لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ دوڑ یا ریس جو ہے، کسی بھی ریس ہے، دوڑ کی ریس جو ہے یا سائیکل ریس یا اسی سے ملتی جلتی کھیلیں جن میں انسانوں کا آپسی جسم کا میل ملاپ نہ ہو۔ اوپن ایریا یا پبلک ایریاز میں زیادہ سے زیادہ 250 لوگوں کو حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ بنیادی صاف ستھرائی کے اصولوں پر عمل کرنا لازمی ہوگا۔ کانٹیکٹ لسٹ میں نام پتہ کا اندراج کرنا لازمی ہوگا۔ ایک وقت میں صرف 30 لوگ ریس شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہوگا کہ حفاظتی تدابیر لکھی جائیں اور حصہ لینے والے پلیئرز کا پہلے سے اندراج کروانا لازمی ہوگا۔ شاملین میں اگر صرف اور صرف مکمل ویکسینیٹڈ لوگ اور ایسے لوگ جو مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں یا پھر 18 سال
کی عمر سے چھوٹے لوگ ہیں تو ان کو آپسی فاصلہ برقرار رکھنا لازمی نہیں ہوگا۔ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ 750 لوگوں کو حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ یہ بھی 2G نظام کے اندر آتا ہے۔ اگر شاملین کی تعداد زیادہ متوقع ہے تو ایسی صورت میں متعلقہ ادارے سے اجازت طلب کی جا سکتی ہے۔ تعلیمی و تربیتی ادارے اور ڈرائیونگ کلاسز۔ تربیتی، صنعتی و ثقافتی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے ممبران کو بنیادی حفاظتی نظام کے تحت پر عمل کرتے ہوئے فیس ماسک لگانا لازمی ہوگا۔ پریزنٹیشن یا تقریر یا پھر تحریری یا وائوا امتحانات دینے کی صورت میں آپ فیس ماسک اتار سکتے ہیں۔ مختلف کلاسز کے بچوں کو ایک ساتھ اکٹھے کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اسٹوڈنٹس کے گروپس کو ایک وقت میں ایک ہی کمرہ استعمال کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ بند کمروں میں صرف اور صرف تبھی خدمات اور کوئی بھی کسی قسم کی پیشکش کی جا سکتی ہے اگر حاضرین کے پاس کورونا نیگیٹو ٹیسٹ رپورٹ موجود ہوگی۔ اگر روزانہ کلاسز ہو رہی ہیں تو پھر ہفتے میں 2 بار کورونا نیگیٹو ٹیسٹ رپورٹ دکھانا لازمی ہوگا۔ کورونا ٹیسٹ مختلف دنوں میں کروایا ہوا ہو، نہ کہ لگاتار 2 دن، بلکہ دونوں ٹیسٹ کے درمیان 1 دن کا وقفہ ہونا لازمی ہوگا۔ یونیورسٹیز میں بنیادی حفاظتی امور کی پابندی کرنا اور آپسی فاصلہ برقرار رکھنا ہوگا۔ یونیورسٹیز کو اپنا ذاتی حفاظتی نظام بھی لکھنا ہوگا۔ بند کمروں میں جہاں لوگ آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو میڈیکل فیس ماسک لگانا لازمی ہوگا۔ پریزنٹیشن یا لیکچر دینے والے انسان اپنا ماسک اتار سکتے ہیں۔ بند کمروں میں کلاسز کی صورت میں آپ کو کورونا ریپڈ ٹیسٹ رپورٹ یا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ یا پھر مکمل صحت یابی کا سرٹیفکیٹ ساتھ لانا لازمی ہوگا۔ حکومتی یونیورسٹیز میں کلاسز کا باقاعدہ انتظام کلاسز میں ہی کیا جا رہا ہے، لہٰذا کلاسز کا انتظام ڈیجیٹل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاسپٹلز ایسے افراد جن میں کرونا وائرس کی کوئی بھی ٹپیکل نشانی موجود ہے یا اس کو کرونا وائرس ہو چکا ہے اس کو ہاسپٹل داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے افراد جو کہ بہت ہائی ریڈ الرٹ زون سے واپس آئے ہیں وہ آنے کے 10 دن بعد تک ہاسپٹل داخل نہیں ہو سکتے۔ وائرس کے خطرناک پھیلاؤ والے زون سے واپس آنے والے افراد 14 دن تک ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہائی ریڈ الرٹ زون سے واپس آنے والے افراد 15 دن کے بعد کورونا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر کورونا نیگیٹو ٹیسٹ رپورٹ آتی ہے تو پھر ایسے لوگ ہاسپٹل داخل ہو سکتے ہیں۔ وائرس کے خطرناک پھیلاؤ والے علاقے سے واپس آنے والے افراد اس صورت میں ہاسپٹل داخل ہو سکتے ہیں اگر واپس آنے تک جرمنی نے اس ہائی ریڈ الرٹ زون ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور آپ کے پاس کورونا نیگیٹو ٹیسٹ رپورٹ موجود ہے۔ وائرس کے خطرناک پھیلاؤ والے زون سے واپس آنے والے لوگ اگر انہوں نے مکمل ویکسین کروا لی ہے تو پھر وہ لوگ کورونا نیگیٹو ٹیسٹ رپورٹ کے ساتھ ہاسپٹل آ جا سکتے ہیں، لیکن ویکسین رابرٹ کوخ انسٹی ٹیوٹ کے معیار کے مطابق ہو۔ وہ لوگ جو ہاسپٹل میں آتے ہیں ان کو حفاظتی بنیادی اصولوں پر عمل کرنا ہوگا اور ان کو اپنا اندراج کروانا ہوگا۔ پادری مرد یا پادری عورتیں کسی بھی وقت مریض سے ملنے آ سکتے ہیں۔ تمام وزٹر کو آپسی فاصلہ 1.5 میٹر برقرار رکھنا ہوگا۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ وزٹر کی تعداد 1 اور ملاقات کا وقت 1 گھنٹے تک محدود کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بار پھر بہت ساری معلومات ہیں جن کو ہمیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنا اور ایک دوسرے کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔